حضرات گرامی، آج کا ہمارا عنوان ہے اسلام بہترین مذہب ہے تو پھر اسلام سے نفرت کیوں؟ اسلام ایک بہترین مذہب ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے ہم یہ سنیں گے کہ اسلام سے نفرت کیوں؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے اپنے مفاد کے لیے، اپنے اپنے فائدے کے لیے اسلام کی نفرت کو ظاہر کرتا ہے۔ کبھی اسلام کے بارے میں بات کرتا ہے تو کبھی پیغمبر اسلام کے بارے میں بات کرتا ہے، کبھی خدا کے بارے میں بات کرتا ہے تو کبھی خدا کی قدرتوں کے بارے میں بات کرتا ہے، کبھی قرآن کے بارے میں بات کرتا ہے تو کبھی احادیث کے بارے میں بات کرتا ہے، کبھی اسلامی قانون کے بارے میں بات کرتا ہے تو کبھی نبی کی زندگی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ طرح طرح سے اسلام کے دشمن اسلام کے تعلق سے نفرتیں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، بلکہ جب سے اسلام کی ابتدا ہوئی اس وقت سے اسلام کے دشمن تھے، اس وقت بھی اسلام کے تعلق سے نفرتیں پھیلائی جا رہی تھیں، اور آج بھی اسلام کے تعلق سے نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور قیامت تک اسلام کے تعلق سے نفرتیں پھیلاتی جاتی رہیں گی، اس لیے کہ انسان اسی کو گرانا چاہتا ہے جو ترقی کر رہا ہوتا ہے۔ جو پہلے سے گرا ہوا ہے اس کو کوئی گرانا نہیں چاہتا، جو ترقی کر رہا ہوتا ہے اس کو گرانا چاہتا ہے۔ تو آج جو اسلام کی نفرتیں ہیں، یا پہلے جو اسلام کی نفرتیں تھیں، یا آگے جو اسلام کی نفرتیں پیدا ہوں گی، تو وہ صرف اسی مقصد کے لیے کہ کسی بھی طرح اسلام کو گرایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے یہ کہ اسلام گرنے والا مذہب نہیں ہے، اسلام بلند ہونے والا مذہب ہے، اسلام پھیلنے والا مذہب ہے، اسلام ایک خوشبو کی طرح ہے، اسلام کی خوشبو ہمیشہ پھیلتی جائے گی۔ تو جو خوشبو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنے میں لگے ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا، جس طرح ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو دین اسلام کو اللہ نے روشنی عطا فرمائی ہے، تو جس کو روشنی اللہ نے عطا فرمائی اس دین کو کون کیا مٹا سکتا ہے؟ اور مٹانے والے خود مٹ جائیں گے، لیکن دین اسلام کو کبھی نہیں مٹا سکیں گے۔ اور یہ بھی اسلام کا کمال ہے کہ جب جب اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی، تب تب اسلام اپنا عروج پاتا گیا۔ جب جب اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی، تب تب اسلام اور پھیلتا چلا گیا۔ تو یہ جتنے بھی اسلام سے نفرتیں کرنے والے تھے، یا ہے، یا آگے آئیں گے، یہ سارے کے سارے صرف اس مقصد میں لگے ہیں کہ کسی بھی طرح اسلام کو لوگوں کے دلوں سے نکال دیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ اسلام کچھ الگ ہی مذہب ہے، انہیں معلوم ہے کہ اسلام کی خوشبو ایک الگ ہی خوشبو ہے، انہیں معلوم ہے کہ اسلام کی روشنی ایک الگ ہی روشنی ہے۔ تو اسی لیے وہ اس کوشش میں لگے ہیں کہ کسی بھی طرح اس خوشبو کو، اس روشنی کو اور اس پھیلنے کو روک دیا جائے، اور طرح طرح سے لوگ کوششیں کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، یہ نفرت کیوں آتی ہے اسلام کے تعلق سے؟ جب ہم غور کرتے ہیں کہ اسلام کے تعلق سے نفرتیں کیوں پیدا ہوتی ہیں، تو چند وجہ ہمارے سامنے آتی ہیں، اور وہ چند وجہ سب سے پہلے آپ کے سامنے بیان کروں گا، پھر میں اس طرف جاؤں گا کہ اسلام بہترین مذہب ہے۔
تو سب سے پہلے ہم وجہ بیان کریں گے کہ اسلام سے نفرتیں کیوں۔ پہلی وجہ، انسان یا تو ہٹ درمی کی وجہ سے، یعنی انانیت کی وجہ سے کہ میں کسی کی بات نہیں سنوں گا، اس وجہ سے وہ اسلام سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اگر میں اسلام کی بات مانوں گا تو اپنی بات نہیں چلے گی، اگر میں اسلام کی بات مانوں گا تو اپنے خواہشات پورے نہیں ہوں گے، اگر میں اسلام کی بات مانوں گا تو میری ہٹ درمی نہیں چلے گی۔ تو لوگ اسلام سے نفرت کرتے ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ہٹ درمی کی وجہ سے، انانیت کی وجہ سے، اپنے پن کی وجہ سے وہ اسلام سے نفرت کرتا ہے۔ اور دوسری وجہ، یا تو اس کو دولت کی لالچ ہے، خواہش ہے دنیا کمانے کی، کسی بھی طرح بس میں مالدار ہو جاؤں، کسی بھی طرح بس میرے پاس مال آ جائے، تو یہ مال و دولت کی وجہ سے وہ اسلام سے نفرت کر رہا ہے کہ اگر میں اسلام سے محبت کروں گا، اگر میں اسلام کو مانوں گا تو پھر میں اس طرح مالدار نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ میں کسی بھی طرح لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے وہ اسلام سے نفرت کر رہا ہے۔ اور آج دیکھیے اکثر لوگوں کو جو موبائلوں پر اسلام کے تعلق سے یا پیغمبر اسلام کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے، احکام قرآن کے تعلق سے، نبی کی زندگی کے تعلق سے اگر نفرتیں پھیلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ صرف اس خواہش میں کہ میں مشہور ہو جاؤں، میرا نام آ جائے، میں سیلیبریٹی بن جاؤں، میں کسی بھی طرح لوگوں میں بہت ہی بڑا ہیرو بن جاؤں، تو لوگوں کے درمیان مشہور ہونے کے لیے وہ اسلام سے نفرت کر رہا ہے۔ اور مجھے یہ بات لگتی ہے کہ سب سے اہم وجہ اسلام سے نفرت کرنے کی کیا ہے، تو مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے سب سے بڑی وجہ ہے اسلام کو نہ سمجھنا، اسلام کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے اسلام سے نفرت کر رہا ہے۔ جس وقت انسان اسلام کو سمجھ لے گا اس وقت اس کے دل سے اسلام کی نفرت ختم ہو جائے گی اور اسلام کے تعلق سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑا ریزن ہے۔ جس وقت انسان تک اسلام کا پیغام پہنچے گا، اسلام کا میسج پہنچے گا، اسلام کیا ہے یہ پہنچے گا، اس وقت انسان اسلام کی طرف آنا شروع ہوگا۔ آج میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا، غیر تو غیر ہیں، اپنے کو بھی معلوم نہیں ہے اسلام کیا ہے، اپنے کو یعنی کلمہ پڑھنے والے کو معلوم نہیں ہے اسلام کیا ہے، کلمہ پڑھنے والے کو معلوم نہیں ہے اسلام کیسا مذہب ہے، کلمہ پڑھنے والے کو معلوم نہیں ہے اسلام کتنا بہترین مذہب ہے۔ اور کیوں معلوم نہیں ہے اپنے والے کو، کلمہ پڑھنے والے کو کیوں معلوم نہیں ہے؟ اس کی وجہ بھی ہے، اس کا بھی ریزن ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے نے، کلمہ پڑھنے والے نے، مسلمان نے اسلام سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور کسی کے پاس بیٹھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر کسی کے پاس بیٹھتا، اسلام کو سمجھتا، اسلام کے تعلق سے معلومات لیتا، تو پھر اس کے دل میں کبھی کسی بھی مسئلے کے تعلق سے اسلام سے نفرت نہیں ہوتی۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اسلام چھوڑ کے جا رہے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیوں آپ نے اسلام چھوڑا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اسلام میں یہ بات اچھی نہیں لگی، مجھے اسلام میں یہ بات اچھی نہیں لگی، مجھے اسلام میں فلاں بات اچھی نہیں لگی، مجھے اسلام میں فلاں بات اچھی نہیں لگی۔ تو یہ جو کہہ رہا ہے مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، تو اس نے بھی کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ کسی اچھے عالم کے پاس بیٹھوں اور سمجھوں کہ یہ آخر میں ہے کیا مسئلہ، مجھے کیوں اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اگر وہ بیٹھتا، سمجھتا، اسے بات سمجھ میں آتی، تو وہ جو کہہ رہا ہے مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، وہی چیز اس کو سب سے اچھی نظر آنے لگتی۔ دو چار اگزامپل آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں 3 طلاق کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، اچھا نہیں لگتا۔ اس نے کبھی کوشش بھی نہیں کی سمجھنے کی کہ 3 طلاق کا مسئلہ کیا ہے۔
چور کے ہاتھ کاٹنا، زانی کے لیے سزائیں مقرر کرنا، جو بھی اسلام کے قانون ہیں، جو اسلام کی سزائیں ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ ہمیں اچھے نہیں لگتے، تو اس کے اندر کیا چیز موجود ہے یہ کبھی اس نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے اسے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ اگر وہ بیٹھ کے سمجھتا تو تب جا کے اس کے ذہن میں جو ہے دستک ہوتی، تب جا کے اس کے ذہن کا دروازہ کھلتا، تب جا کے اسے اسلام سمجھ میں آتا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اسلام کو سمجھنا ہے، اسلام کیا ہے، کیسا مذہب ہے۔